جیسا ہم نے دیکھا تھا کہ اسلام میں بھی انکم کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ مساوی نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ لوگوں کو حصہ زیادہ ملے گا اور کچھ لوگوں کو حصہ کم ملے گا۔ اگرچہ یہ تفاوت، یہ ڈفرنس ویسا نہیں ہے جیسا کہ کیپٹلسٹک سسٹم میں ہے، لیکن پھر بھی امیر اور غریب کے طبقات پائے جائیں گے۔ لیکن اسلام میں بات کو یہیں پر نہیں روکا گیا ہے، بٹ a redistribution system is found in Islam which is unique and not found in any other economic systems، کہ جب اپنے محنت کے نتیجے میں کچھ لوگ اپنی ضرورت سے زیادہ کما لیتے ہیں اور کچھ لوگ کمانے سے محروم رہتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ واٹ ایور یو ہیو ارنڈ ڈونٹ کنسیڈر ایز یور اون پراپرٹی بٹ پورز اینڈ ڈیسٹیٹیوٹس ہیو اے رائٹ ان یور ویلتھ۔ یہ حق ہے ان لوگوں کا جو خود کمانے سے محروم رہے۔ یہ ریڈسٹریبیوشن سسٹم ایک باقاعدہ منظم نظام کی صورت میں دیا گیا ہے۔ اس میں کچھ کمپلسری میجرز ہیں اور کچھ والنٹری میجرز ہیں۔ کمپلسری وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور اگر ایک شخص وہ اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کرے، he will be forced by law to perform those activities and to distribute that share among the needy people۔ ان کمپلسری چیزوں میں سب سے اہم ہے زکوٰۃ اور عشر کا نظام۔ زکوٰۃ جیسے ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ انسان کماتا ہے اور اس کے پاس سیونگ کی صورت میں جمع ہوتا ہے یا اس نے ایسٹس ایکومولیٹ کیے ہوتے ہیں، ان پر ہر سال 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ پے کرنی ہوتی ہے۔ جو وہ زراعت کے ذریعے سے پیداوار حاصل کرتا ہے، تو اگر وہ بارانی زمین ہے تو اس پہ 10%، اور اگر نہری یا چاہی زمین ہے تو اس پر 5% کے حساب سے وہ عشر ادا کرتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا پہلو ہے کفارات، جس کا قرآن مجید میں بار بار تذکرہ ملتا ہے کہ اگر ایک انسان کوئی گناہ کر بیٹھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اس کے کفارے میں آپ یا تو غلام آزاد کریں، یا مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا ان کو کپڑے پہنائیں۔ تو اس طرح سے بھی انکم ٹرانسفر ہوتی ہے فرام رچ سیکشن آف دا سوسائٹی ٹو پور سیکشن آف دا سوسائٹی۔ ایک اور چیز ہے نفقات واجبہ، یعنی ایک شخص اپنے ڈپینڈنٹس کے اوپر خرچ کرنے کا قانونی طور پر ذمہ دار ہے۔ اس میں اس کے والدین بھی ہیں، اس کی اولاد بھی ہے، اس کے ایسے بہن بھائی جو اس کے زیر کفالت ہوں وہ بھی ہیں۔ تو یہ لیگل ڈیوٹی ہے اس فرد کی کہ وہ ان کے اوپر خرچ کرے۔ اور سب سے اہم چیز جو ہے، جو انٹر جنریشنل انکم ڈسٹریبیوشن کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے، وہ ہے قانون وراثت، لا آف انہیریٹنس، کہ اگر ایک شخص نے جائز ذرائع سے دولت کمائی، اس پہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا رہا، دوسرے حقوق بھی ادا کرتا رہا، پھر بھی اس کے پاس دولت اکٹھی ہوئی، تو اس کے انتقال کے بعد اس کے وہ ایسٹس اس کے قریبی رشتہ داروں میں جو اس کے قانونی ورثاء ہیں ان کے درمیان تقسیم ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے کنسنٹریشن آف ویلتھ کا خاتمہ ہوتا ہے اور وائڈر سرکولیشن آف ویلتھ عمل میں آتی ہے۔ ان کمپلسری میجرز کے بعد دوسرا ہے والنٹری، یعنی رضاکارانہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اس کو ہم صدقے کے نام سے جانتے ہیں، کہیں اس کو ہم انفاق کے نام سے جانتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں جو اصطلاح استعمال کی گئی ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور کیونکہ یہ رضاکارانہ ہے، کسی کے اوپر قانونی طور پر یہ ذمہ داری نہیں ہے، اگر کوئی ادا نہ کرے تو اس کو قانوناً پابند نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق کرنے کے لیے بہت زیادہ انسینٹیو قرآن مجید میں بیان کیا ہے،
جگہ جگہ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے. مثلا یہ بات کہی گئی کہ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ زمین میں ڈالا جائے، اس دانے سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال کے اندر 100 دانے ہوں. یعنی اس سے یہ ظاہر کیا گیا کہ ایک اگر روپیہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح قبول کریں گے گویا کہ 700 روپے خرچ کیے گئے ہیں. اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں مزید دگنا کر دیں، یعنی 700 گنا سے بھی زیادہ دگنا کر دیں. اور دوسری طرف جو لوگ خرچ نہ کریں تو ان کے لیے عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. اور قرآن مجید میں یہ بات جگہ جگہ بیان فرمائی گئی ہے. اسلام کے ری ڈسٹریبیوشن کا جو نظام ہے اس میں ایک فرد سے لے کے اور ریاست تک تمام لیول پہ لوگ انوالو ہوتے ہیں، اور یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ معاشرے میں کوئی گرا پڑا نہ ہو، کوئی ضروریات سے محتاج نہ ہو، اور سب مل کے اس کو سہارا دیں، اٹھا کے اپنے برابر لانے کی کوشش کریں. تو اس طرح سے معاشرے کے اندر معاشی ناہمواریاں دور ہوتی ہیں and whole the society progress and prosper together, and they have brotherly affiliation with each other.